مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کا کہتے ہیں کہ تشریف لائے ہیں اس جہان فانی میں. ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں دی ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں. تو سر یہ تو تھی تمام لوگوں کی، تمام پیغمبروں کی بالمشافہ ایک بشارت کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ایک خواب اماں جی نے، اماں آمنہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا جو روحانی طور پہ بھی ایک تصدیق ہوئی کہ کوئی سردار آ رہا ہے. سر وہ خواب تو سنائیں ذرا آج. بہت شکریہ محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک بابرکت موضوع کے حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہیں سر، اور اللہ کریم اسی موضوع کی وجہ سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور کامل پیروی بھی نصیب فرمائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، جی، اس کے شارح ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ. سر وہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اماں جان حضرت آمنہ، اور یہ بھی ایک قارئین کو عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ہر اعتبار سے کامل بنایا. جی، مثلا جو آپ کے چچا وغیرہ ہیں، ان چچاؤں کا جو نام کا جو ترجمہ بنتا ہے، یعنی وہ اتنا وہ ایک خوبصورت نہیں بنتا. عبد العزیٰ، یعنی عزیٰ ہم بت کو بولتے ہیں، صحیح. اسی طریقے سے عبد مناف بت کا نام ہے. ابو طالب کا، خواجہ ابو طالب کا نام ہے. لیکن جو آپ کے والد ماجد ہے ان کا نام ہے عبداللہ، جی، کہ آپ اللہ کے. اسی طریقے سے آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے آمنہ، وہ امن سے ہے. صحیح. تو آقا امن کا پیغام ہی لے کر دنیا میں آئے. بے شک. تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں اپنی اماں کا خواب بھی ہوں، واہ، جو انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ. جس سے کمرہ روشن ہوا، جس سے انہوں نے شام کے محلات دیکھے، اور جس سے انہوں نے اور بہت کچھ دیکھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا پھل بھی ہوں. جی جی، حضرت ابراہیم کی وہ دعائیں قرآن مجید میں بھی مذکور ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے آقا کے لیے. صحیح. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری اور بشارت بھی ہوں. وہ سورۃ الصف کی طرف اشارہ ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو آپ فرماتے ہیں 500 سال پہلے کہ میرے بعد ایک پیغمبر جو ہے وہ تشریف لانے والے، جس کی طرف ابھی آپ ذکر فرما. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام من وجہ زمینی مخلوق سے ان کا تعلق ہے اور من وجہ آسمانی مخلوق سے ان کا تعلق ہے. ولادت کے وقت میں جبریل امین کا آنا اور ابھی بھی وہ آسمانوں پر تشریف فرما ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کے لیے وہاں لفظ احمد یوز کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو احمد ہے یہ آقا کا ذاتی نام ہے اور یہ آسمانوں پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. تو حضرت عیسیٰ نے اس وجہ سے وہ بھی. تو کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا پھل ہوں. کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو ایک تسلسل تھا وہ آپ کے گھر تک پہنچا. صحیح. اور جناب آمنہ، ظاہر ہے اللہ کریم نے یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظہور فرمانا تھا. تو وہ حضرت آمنہ نے پھر یقیناً ان روشنیوں کا ایک تصور کیا ہوگا. اگرچہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ خود بھی صاحب مطالعہ. اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک علامت نہیں ہے، یعنی ولادت کے وقت میں بھی
پھر لڑکپن اور جوانی کے وقت کئی علامات ہیں، جی ان میں سے یہ ایک علامت یہ بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے۔ بالکل صحیح ہے سر، اس میں تھوڑا ایڈیشن فرمائیے گا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، جیسے حضرت علامہ نے مولانا روم کے بارے میں فرمایا کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مولانا نے حضرت شمس تبریز کے بارے میں فرمایا، بے شمار لوگوں نے لکھا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا ان کو بھی کچھ ان کے جو والدین ہیں ان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بشارتیں دیتے؟ نیک ماؤں کا تذکرہ تو قرآن بھی کرتا ہے۔ سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سر حضرت مریم سلام اللہ علیہ جی مکمل قرآن کریم کی ایک صورت ان کے نام پر نازل ہوئی، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے، جی اور یہ بھی بتاتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، جی یعنی موسیٰ کو ہم نے وہ الہام کیا، اگرچہ یہ وہی اس معنی میں نہیں ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ایک اشارہ تو ان کو دیا کہ آپ ایسے ایسے کریں، ان کو دریا میں ڈال دیں گے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کو اللہ کریم قبل از وقت کسی کام کے حوالے سے اشارہ دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، دور حاضر کے بڑے ایک نامور عالم دین ہے جی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، سر وہ فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ہمارے ایک استاذ تھے، بزرگ تھے، وہ میاں اصغر حسین رحمہ اللہ، وہ حج کر کے آئے جی تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا تھا میں نے میاں صاحب کے سارے واقعات تو نہیں سننے، لیکن بس مجھے وہ کھجور چاہیے اور وہ زمزم چاہیے، میں واپس ہو جاؤں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم دروازے پہ آئے تو میاں صاحب نے ان کو دروازے پہ ہی روک لیا، ان کو فرمایا آپ تو صرف کھجور اور زمزم کے لیے ہیں تو وہ آپ کو وہیں پر دے دیتا ہوں، بقیہ لوگوں کو اندر آنے دے دیا۔ تو اسی کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کو اللہ کریم نے وہ جو فراست ہے، وہ جو سمجھداری ہے، وہ جو شعور ہے، وہ جو وجدان ہے، یہ جو چیزیں عطا کی ہے، اس نور سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ، اور وہ دیکھتا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بالکل ٹھیک۔